الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی زندگی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی رضا. ہمارے جینے اور مرنے کا جو مقصد ہے یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا یہ دنیا لہو و لعب کی جگہ ہے. ان هذه الحیات الدنیا لہو و لعب. دنیاوی جو زندگی ہے یہاں بس لہو و لعب ہے، کھیل تماشے ہیں، سیر و تفریح ہے. لیکن اخروی جو زندگی ہے یہ اصل ہے. دنیاوی زندگی کے اندر جتنے تماشے اور جتنی چیزیں ہیں لہو و لعب، ان ساری چیزوں کی طرف سے موڑ کر اللہ نے انسان کے لیے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میرے بندے تو اپنے آپ میں تھوڑا جھانک کر دیکھ. افلا تبصرون، کیا تم دیکھنے والوں میں سے نہیں ہو؟ اور اللہ نے قرآن کریم میں سنت نبویہ
یہ دونوں چیزوں کا جو جوڑ ہے، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کی سیرت نے بتایا کہ انسان کی زندگی خود اس کی ملکیت نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کا خود مالک اور مختار نہیں ہے، بلکہ انسان امین ہے، امانت دار ہے اپنی زندگی کا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 11 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہاری جو جانیں ہیں ہم نے ان جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا اس جان کے تم مالک نہیں ہو، تم امین ہو، اس لیے کہ خریدی ہوئی چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قلم خرید لیا اور صاحب دکان سے کہا کہ اسے رکھو تھوڑی دیر، میں تھوڑی دیر میں آ کر اسے لے کر جاتا ہوں۔ تو یہ جو تھوڑی دیر دکان والے کے پاس قلم ہے، یہ دکان والا امین ہے، اس کا مالک نہیں ہے تو دکاندار کے پاس، لیکن کسی نے اس کی قیمت جو ادا کر دی، قیمت ادا کرنے کے بعد دکاندار اس کا مالک نہیں ہے، دکاندار پر اس کی ملکیت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح، اور جب چاہتا ہے خریدنے والا آ کر لے جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور خریدی ہوئی چیز کا وہ مالک اور مختار نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس جو جانیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے کی ہمیں کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ پورے قرآن و سنت کو اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں، پوری حدیث نبویہ کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، تو یہاں سے یہ بات اچھی طرح اور واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے یہ امین بن کر آیا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، حدیث نبوی کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کسی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو منافق کی 3 علامتیں بیان کی گئی۔ اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ خیانت کرنا منافق کی علامت ہے، تو لہذا خیانت نہیں کر سکتے۔ جب مال کے اندر خیانت نہیں کر سکتے، جب کسی دنیاوی عاریتاً رکھے ہوئے چیزوں کے اندر ہم خیانت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ جان اللہ کی امانت ہے، کیا اس کے اندر خیانت کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا؟ اب کہاں کہاں خیانت ہوتی ہے، کس کس طریقے پر خیانت ہوتی ہے؟ آنکھ ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا یہ میری وہ نعمت تمہارے پاس امانت ہے، اس کا صحیح استعمال ہو۔ آنکھ سے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، کبھی کسی غیر عورت کی طرف، غیر محرم لڑکیوں کی طرف، یا پھر اسی طرح موبائل کے اندر جو گندے فحش مناظر آتے ہیں، یا پھر اسی طرح اشتہارات جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان اشتہارات پر غیر محرم لڑکیوں کی تصاویر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں میری طرف سے حرام کردہ ہیں، تمہارے لیے جو میں نے آنکھ دیا ہے اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ اگر اس کے اندر خیانت ہوتی ہے تو کل روز محشر تمہیں اس کے سلسلے میں سوال ہوگا، اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہذا
آپ کبھی جا کر پوچھو جس کے آنکھوں سے بینائی سلب ہو گئی، اللہ نے جس کی آنکھوں سے بینائی چھین لی، کبھی اسے جا کر پوچھو کہ تمہارے پاس اگر بینائی ہوتی تو کیا کرتے؟ وہ شخص یقینی طور پر کہے گا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں اس کی پوری قدر کر لیتا، لیکن ہمارے پاس چونکہ آنکھ ہے، بینائی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن باوجود ہے کہ ہم لوگ اللہ کی منہیات، اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے حاصل ہونے والی لذت کی طرف پڑھ کر ہم لوگ اپنے دل کی دنیا برباد کر رہے ہیں اور ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کو بندہ ناراض کر لے اور دنیا کے اندر زندگی بھی بسر کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کان عطا فرمائے، یہ کان بہترین چیزوں کی سماعت کے لیے ہے، قرآن سننے کے لیے ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سننے کے لیے ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، بہترین کلام سننے کے لیے ہے، بہترین باتیں سننے کے لیے اللہ نے کان عطا فرمایا۔ اب کان کا استعمال ہمارا کیسے ہوتا ہے؟ غیر محرم عورتوں کی آواز کی لذت کی طرف ہمارے کان لپکتے ہیں، ہمارے کان کبھی گانے سننے کی طرف۔ اچھا، میوزک کا ایک مسئلہ آج تک ہماری سمجھ میں شاید کہ نہیں آیا کہ میوزک کے نقصان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ آلات مزامیر مطلب میوزک کی جو مشنری ہے، آج کے حساب سے اگر سوچا جائے تو میوزک کی جو مشنری ہے، میوزک بجانے کے جو آلات ہیں، گٹار ہے، اس کے باجے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میوزک کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان مزامیر کو توڑنے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ جملہ بول کر فرمانا چاہتے ہیں میری امت کو میں ان چیزوں سے اتنا دور رکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کبھی گانا سننے کی طرف مائل نہ ہو، میوزک سننے کی طرف مائل نہ ہو۔ جب اسلام کا ایک نظریہ ہے میوزک سننا حرام ہے، اب دیکھو ایک موقع پر ایسا ہوا میوزک دل اور دماغ کی لذت اور سکون کے لیے سبب ہے۔ یہ کون بولتے ہیں؟ ایک وقت میں سائنٹسٹوں نے یہ کہا ہے ایک آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، اسے بند کمرے میں بٹھا کر اس کے کانوں پر ایئر فون لگا کر اسے بٹھا کر ایک اچھا گانا ڈال کر اس میں میوزک، بہترین میوزک لگا دیتے ہیں۔ بہترین مطلب ان کے حساب سے بہترین، ہمارے حساب سے نہیں، ہمارے حساب سے تو میوزک کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتی، لگا دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد آدمی باہر جب نکلتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، فریش محسوس کرتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا مسئلہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو الجھن ہوتے ہیں نا، جو پریشانی ہوتی ہے، یہ 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی کو میوزک سنایا گیا، میں خصوصاً نوجوان طبقے سے توجہ طلب ہوں، جب میوزک سنایا گیا 10 منٹ 15 منٹ کے بعد جب سرچ کیا گیا تو اس کا دماغ 10% زیادہ ٹینشن میں ہے، 10% زیادہ پریشانی میں ہے۔ اس کے بعد اس لائن کی جو سائنٹسٹ ہے انہوں نے بیٹھ کر اس پر تحقیق کی آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ تو جب انہوں نے اسلام کے نظریات اٹھائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا آلات مزامیر کو، میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو گویا کہ اپنی امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام میوزک سے اتنا دور رکھ رہے ہیں۔ پھر اس پر سرچ ہوئی، پھر اس پر تحقیق ہوئی، اسلام کیوں کہتا میوزک سننا جائز نہیں حرام ہے؟
اسلام پر سرچ کرنے کے بعد پھر میوزک پر سرچ ہوئی، پھر اس کے بعد انسانی دماغوں پر سرچ ہوا، تو پتہ یہ چلا میوزک سننے کے بعد وقتی طور پر 10 لحظے کے لیے آدمی شانت ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن 10 لحظے کے بعد اس کا دماغ ایک جنونی کیفیت میں آ جاتا ہے، پاگل پن کی طرف چلتا ہے۔ یہ اس کی تاثیر ہے۔ پھر سائنٹسٹ ماننے پر مجبور ہو گئے، ہاں میوزک کے اندر ایک ایسا زہر ہے، اس کے اندر ایک ایسا پاورفل طاقتور ایک کیمیکل کی طرح ہے کہ انسان جب سنتا ہے تو وقتی طور پر شانت ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد میں یہ ہے، تو اسی لیے ایک چیز حرام ہے۔ انہوں نے دوسرا رخ چھان بین کی۔ یہ ساری کتابیں، ساری باتیں ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں چونکہ اسے پڑھتے نہیں نا، ہم نہ معلوم ہوتا نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں تحقیق کرنا شروع کرے، ایک انسان فل ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کے دماغ کو شانت کرنا تو کیسا؟ تو ان کو ایک چیز سمجھ میں آئی، جس نقطے پر انہوں پہنچے، اچھا ان لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جب انہوں سرچ کرتی، تحقیق کرتی، پھر اس کے بعد انہوں علماء اسلام کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انسان کے من کو شانت کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ تو ہمارے اکابر اور مشائخ میں سے حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی قبلہ دامت برکاتہم، اللہ حضرت کا سایہ عاطفت امت پر تادر سلامت رکھے، باقی رکھے۔ حضرت انجینئر بھی ہیں، اپنے وقت کے بہت زبردست انجینئر حضرت، ایسا نہیں کہ صرف عالم ہیں۔ حضرت کی انگریزی شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی، اللہ وہ بھی موقع عطا فرمائے کہ آپ لوگ سن لو۔ زبردست انجینئر، اس وقت حضرت نے جو مشورہ دیا، انسان کو شانت کرنے کا پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قرآن سناؤ، کثرت سے قرآن سناؤ، اور قرآن میں بھی سورۃ الرحمن سناؤ۔ پریشان کن آدمی، ڈپریشن کا شکار، حالات کا شکار انسان کو، اسے شانت کرنے کے لیے اسے سورہ رحمان سناؤ۔ جیسے جیسے سورۃ الرحمن سنتا چلے گا، اللہ اس کے ڈپریشن، اس کے ٹینشن، اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ڈپریشن آ رہا ہے کہاں سے؟ یہ ایک روحانی چیز ہے، اندر ایک طاقت ہے، ایک روح ہے، یہاں اس کا اثر ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے۔ اب جہاں سے بیماری آ رہی ہے، علاج بھی وہیں پر ہونا چاہیے، تو ڈپریشن جہاں سے آیا وہیں پر علاج بھی ہو۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو سورۃ الرحمن سناؤ، اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت اور تاثیر رکھی اور برکت رکھی ہے کہ انسان جب سورۃ الرحمن سنتا ہے تو اس کا من شانت ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے، اب اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، حضرت نے فرمایا اب تم لوگوں کو میں ایک تجربہ کراتا ہوں، آپ لوگ تجربہ کرو۔ جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے ان کے دماغ کا ایک الٹرا ساؤنڈ کر لیا گیا، اس وقت کیا پرسنٹیج میں ڈپریشن کا شکار ہیں یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد بیٹھے، حضرت نے تھوڑی دیر مراقبہ کرایا۔ مراقبہ کی کیا بھی بڑی چیز، بیٹھا ایسا آدمی اطمینان سے آرام سے بیٹھ جانا، اپنے دل کی طرف توجہ کر کو بس اللہ سے تعلق جوڑنا۔ جب تعلق اللہ سے جڑتا ہے تو یہ دل اللہ کا پیدا کردہ مخلوق ہے۔ جب مخلوق خالق کی طرف چلتی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اس کی مثال ظاہر سے دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک چھوٹا بچہ پیسوں کے لیے روتا ہے، انہیں بچہ رولے کہاں جاتا ہے؟ یا تو ماں کے پاس جاتا ہے یا تو باپ کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آنے کے لیے سہارا ماں باپ ہیں، اس لیے کہ بچے کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ یہ میرے والدین ہیں، میں ان کے وطن سے پیدا ہوا ہوں، میری ضرورت یہ پوری کرتے ہیں، یہ بچے کو معلوم۔ بچہ جب ماں کے گود میں جاتا ہے تو شانت ہو جاتا ہے،
رونے والا بچہ جب باپ کے دامن میں جاتا ہے تو شانت ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر ڈپریشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت کیا کرے، تھوڑی دیر بٹھا کر آنکھ بند کرا کر ان کو بولے اب اللہ کی طرف اپنا تعلق جوڑو، تھوڑی دیر بٹھا کر، پھر اس کے بعد اٹھا کر جب ڈپریشن چیک کیا گیا تو 0% ہے۔ بھائیو، یہ ساری چیزیں اسلام کی دین ہے۔ آج ہے نا یہ چیزیں ہمیں فالو اپ نہیں کر رہے، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ کان اللہ کے دیوی عطا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ باتیں سنو جو بہتر ہیں، قرآن سنو، حدیث نبوی سنو، بہترین باتیں سنو، یہ اس کی امانت داری ہے۔ لیکن اس کے خلاف جب جاتے ہیں، گندی باتیں سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، یا چغلی سنتے ہیں، یا پھر غیر غلط باتیں سنتے ہیں، تو پھر یہ ہم لوگ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی پورے جسم کا مسئلہ ہے، دل، دماغ، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ گویا کہ انسان خود اللہ کی امانت ہے، پورے کا پورا انسان اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے انسان جب مر جاتا نا، سب سے پہلے کیا پڑھتی، کس کا کہ انتقال ہوگا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے نہیں۔ اس کا مطلب کیا، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری امانت تیری طرف لوٹ گیا، انا للہ بے شک اللہ کے لیے، وہ انا الیہ راجعون اور اللہ تیری طرف لوٹنا ہے اس کو۔ قبرستان میں بھی کھڑ کو یہ دعا کرتی، اے اللہ یہ بندہ تیری امانت تھی، تیری امانت کو ہم نے تیری طرف لوٹا دیا اللہ، یہ دعا کرتی۔ تو گیا کہ انسان ہے نا اپنا مالک نہیں ہے، اب اللہ کی نظر میں اس کا امین ہے، امانت دار اپنے جسم کا۔ اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک انسان بیمار ہو گیا، شرعی مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک انسان بیمار ہو گیا، اب دیکھو سب سے زیادہ توکل جن میں ہے وہ پیغمبروں کی ذات ہے، انبیاء و رسولوں کی ذات ہے۔ پیغمبر بیمار ہوتے تھے تو دوا بھی کرتے تھے۔ دوا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد دوا کرنا، علاج کرانا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بعین ہی توکل ہے۔ پیغمبر بھی بیمار ہوتے تھے، رسول بھی بیمار ہوتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر اور رسولوں کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی تو پھر وہ بھی اپنا علاج کرواتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کا خود حکم ہے، یہ جان تمہاری اپنی ملکیت نہیں، یہ میں دے کر ہوں، اور اس کے بارے میں جو میرا حکم ہے وہ چلتا ہے۔ بیمار ہوگا علاج کرانا اللہ کا حکم۔ اب ہمیں بیٹھے بیمار ہو گئے، نہیں اللہ شفا کرتا، چھوڑو کیا بھی نہیں، ڈاکٹر کن جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حال میں آدمی اگر مر گیا تو اللہ کے جواب دینا پڑتا ہے، گنہگار ہے، خاطی اللہ کی نظر میں، مجرم بن کر اللہ کی نظر میں پیش ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا خود حکم ہے بیمار کے بعد علاج کراؤ، ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کراؤ، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تیرے حکم کے تحت میں نے اپنی بیماری کا علاج تو کروایا، اب اس کے بعد تیری مرضی۔ علاج کے بعد آدمی مر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں ماخوذ نہیں ہے بلکہ ماجور ہوتا ہے، اللہ اسے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بیمار ہونے کے بعد جو دوا لے رہا ہے اللہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بندے پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پتہ یہ چلا انسان کی اپنی جان اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اسلام میں خودکشی کیوں حرام ہے؟
ایک آدمی فل ٹینشن میں آ گا، کیا کیا حالات آ گیا، نہیں ہو رہا، پھانسی ڈال لینا، پانی میں گر کر مر جانا، بالکل جائز نہیں، حرام ہے اس طرح خودکشی کر لینا۔ ایک آدمی خودکشی اگر کر لیتا ہے، اللہ قیامت تک جہنم میں اسے اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کر کے رکھتے ہیں۔ اب دیکھو ایک مسئلہ سیر و تفریح کا جو چل پڑتا ہے، اب جیسا سال میں ایک مرتبہ مال کی زکوٰۃ نکالتی نا، ایسا اب مسلمانوں کے بچے ان کے جانوں کی زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا، ایک کھلونا سمجھ رکھا ہم نے جانوں کو۔ اب گھومنے پھرنے کا ایک ایسا جنون ہے، بھئی منع نہیں ہے شرعاً، قل سیروا فی الارض، قرآن بولتا ہے اللہ کی زمین پر پھرو چلو دیکھو، لیکن اپنی حفاظت کا بھی پورا خیال رکھو۔ اندھا دن گئے کہیں پانی میں کود گئے، معلوم مجھے تیر مارنا آتا نہیں کر کو، پھر جا کر پانی میں کودنا یہ خودکشی ہے۔ اس وقت امت کو ایک ایک نوجوان کی بھی بہت ضرورت ہے، ہر نوجوان کو اس وقت امت کی فکر میں کھڑے ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس امت کے نوجوانوں کو اللہ کے نبی نے اپنی قوم کی طرف، اپنی امت کی طرف متوجہ کرایا۔ یہ قوم، یہ امت کیا اسی لیے پیدا کی گئی؟ کتنے لوگ سیر و تفریح کے نام پر، پچھلے حالات ہے نا منڈیا ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ 5 بھائی کو بچے ایک دم ڈوب کر چلے گئے۔ آخر اس کی ذمہ داری کس پر؟ کیا وہ ماں باپ اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے جنہوں نے اسی طرح کھلم کھلا چھوڑ دیا، جاؤ گھومو پھرو سیر و تفریح کرو؟ کیا جوان بچیوں کو اسی طرح باہر جانے دیا جائے؟ 5 بچے بیک پر غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور ایک ہی گھر کے 3 نوجوان بچے، مرد بچے، 3 جنازے۔ ایک نوجوان کا جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے اس گھر کے اندر کیا ماتم ہوتا ہے، لیکن 3 جنازے جس گھر سے نکل رہے ہیں، آپ اس گھر کا اندازہ لگاؤ۔ کم از کم اپنے والدین کا سوچو۔ بچے جب جوان ہو جاتے والدین سوچتے ہیں یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ میرا سہارا ہے، بڑی امید لگائے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے بچوں کا یہ حال، چلو گھومنے پھرنے سیر و تفریح، پانیوں میں ادھر ادھر بے دھڑک کودو، خودکشی کر لو، آئے دن روزانہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک آدمی کو بالکل پتہ ہے مجھے تیرنا نہیں آتا، پھر بھی وہ آدمی پانی کے اندر چل رہا مر گیا، تو اسی کو کہتے خودکشی، یہ حرام ہے۔ ایک آدمی کان کی کون کی کنارے کھڑا تھا، اسے ارادہ بھی نہیں تھا پانی میں جانے کا، کنارے کھڑا تھا، پیر پھسل گیا، گر گیا، مر گیا، اب وہ اسلام کی روح سے شہید ہے، حکماً اسے شہید کہا جائے گا۔ لیکن یہ ہے نا اب ایسا نہیں، ایک دن 5 6 آؤٹ ہو رہی ہے، تو یہ حماقتی کا نتیجہ رہتا ہے۔ اسلام میں سیر و تفریح بھی ہے، نہیں کر کو نہیں، لیکن جس طرح کے حالات سننے میں آ رہے ہیں، جس طرح کی خبریں سننے میں آ رہے ہیں، اور اس سال کی جو خبریں ہیں سیر و تفریح کے نام پر کتنی مسلم بچیاں غیر قوموں کے ساتھ ہمارے ان علاقوں کے اندر نہیں گئی، کون ذمہ دار اس کا؟ میں بارہا یہ بات اس لیے توجہ دلاؤں کہ یہ ٹاپک بہت ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، مسلمان بچیوں کے اندر یہ چیز اتنی کھل کر آ رہی ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب پرسوں ایک بڑی عجیب بات بولتے ہیں، حضرت اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر کوئی ماں باپ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کالج کے گیٹ تک لے جا کر چھوڑو اور وہاں سے بلا کر لے کر آؤ، پوری نگرانی کر کے پڑھا سکتے ہیں تو پڑھاؤ، ورنہ تم اپنی بچیوں کو کالج میں بھیجنا حرام ہے۔ حضرت 3 مرتبہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ تم اپنی بچیوں کو کالج میں بھیجنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جو ہمارے اکابر
کل تک یہی بات کہتے تھے مسلم بچیوں کو پڑھاؤ، لیکن آج وہی اکابر کہہ رہے کہ اپنے بچیوں کو کالجوں کو بھیجنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس وقت کا ماحول الگ تھا، آج ماحول میں آگ لگ چکی ہے۔ آج مسلم بچیاں بے دھڑک کافروں کے حوالے ہو رہی ہیں، آج مسلم لڑکیاں بے دھڑک کافروں کے حوالے ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، ان کے ساتھ سیر و تفریح کرنا، کسی کا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بن جانا، یا پھر کسی کے ساتھ چلے جانا، یہ چیز اتنی عام ہو گئی، معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی عام ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا حس بھی گرتا جا رہا ہے۔ ہماری بے حسی کا یہ عالم، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا فرمایا، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں ہو، تم امانت دار ہو، اپنی جانوں کے ساتھ امانت داری کے مسئلے سے پیش آؤ، خیانت نہ کرو۔ میں تو کہتا ہوں آج ہر شہر کے اندر کم سے کم 200 نوجوان اس طرح کے ہونا چاہیے، ایسی ٹاپک پر کام کریں۔ آج ہماری مسلم بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ایک اچھے انداز سے زبردست جید نیک صالح علماء کی نگرانی میں، علماء ربانین کی نگرانی میں یہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر ارتداد کی جو آگ لگی ہے، مرتد ہونے کی جو آگ لگی ہے، یاد رکھو کوئی گھر مسلمان کا محفوظ نہیں رہے گا۔ ہر گلی سے ایک دو مسلم بچیاں جب چلتی رہیں گی تو اتنا کامن ہو جائے گا، پھر لوگ کہیں گے چلو بھائی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو مسئلہ ہے یہ کامن ہو چکا ہے، اس طرح بول کر خاموش رہ جائیں گے جب ہمارا ضمیر مرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایسے جو حالات ہیں ہر شہر کے اندر، ہر علاقے کے اندر، اس پر کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ لیکن کام کون کرے گا؟ اس کے لیے بہت ساری قربانیوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی دے، گناہوں کو ترک کرے، اللہ کے سامنے عاجز بن جائے، تہجد گزار بن جائے، پاکیزہ بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ورنہ پھر ہوتا کیا معلوم؟ سمجھانے کے لیے جا کر خود شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت نفس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، نفوس کو بڑے مقدس و مطہر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے نفس پر محنت کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے، یقیناً اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو شہر کی بچیاں ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے اس طرح چلتی ہیں، تو یاد رکھو نوجوانوں، اے ملت اسلامیہ کے جیالو، تمہارا گریبان ہوگا اور صحابہ کا ہاتھ ہوگا۔ کل روز محشر صحابہ تمہیں پکڑ کر پوچھیں گے جس امت کی بیٹیوں کو پردہ دینے کے لیے ہم نے اتنا سب کچھ کیا ہے، ان کی آبرو برسرام نیلام ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس لیے بہت ضرورت ہے نیکی، صالحیت، پرہیزگاری، تقوی کی بنیاد پر کچھ نوجوان تیار ہو جاؤ، کچھ نوجوان اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ یہ سب مسائل پر کام ہو سکے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ایک بیٹی جاتی ہے گویا کہ پورا خاندان کفر کی طرف چلتا ہے، ایک بیٹی بنتی ہے پورا خاندان بنتا ہے، ایک عورت بنتی ہے پورا خاندان سنورتا ہے، ایک عورت کفر کی طرف چلتی ہے تو گویا کہ اس کی نسل سے کفر کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ کیا ہم لوگ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا اس کے لیے میں اور آپ خاطی نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے؟ نوجوانوں بیٹھو، مسجد میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، جمعہ کے بعد بیٹھو، غور کرو اس مسئلے پر، یا اللہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اوپر امت کی کیا ذمہ داری عائد ہے، ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟
سوچو بیٹھ کر، تھوڑا غور کرو اور اللہ سے مانگو، یا اللہ تیرے پاک پیغمبر کی امت کی جو دختران آج کفر و ارتداد کی طرف چل رہی ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت کے لیے ہماری جوانیوں کو قبول فرما دے۔ اللہ سے مانگو، ہر مسئلہ مانگنے سے ہوتا ہے، دل کے اندر تڑپ ہو، مانگو۔ کس کے کی گھر کی بچی غیر کے حوالے ہو رہی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ایمان کی بنیاد پر سوچو، ہمارا اور بچی کا جو رشتہ ہے یہ ایمان کی بنیاد پر ہے، کلمے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا ان کا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھو۔ غیرت ہے ہمارے اندر، ایمان ہے ہمارے اندر، حیا ہمارے اندر ہے، تو پھر بیٹھو تھوڑی دیر، غور کرو، اللہ سے مدد مانگو، یا اللہ ہماری جوانیوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے قبول فرما۔ جب یہ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جانیں ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اس کے امین ہیں، اور امانت داری برابر طریقے سے ادا ہونی چاہیے۔ ہماری موت تک ہم امانت دار ہیں اللہ کے، اس لیے اپنی جانوں کو پوری امانت داری کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اور گھومنے پھرنے سیر و تفریح کا جو مسئلہ ہے اس کی اجازت تو ہے، لیکن جو جا کر آئے دن خبریں مل رہی ہے یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، اس سے بہت احتیاط کریں، احتراز کریں۔ تو ہمارے جو مال ہیں، ہماری جو جانیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی پر تن من دھن کے ساتھ لٹنے اور لٹانے کے لیے تیار رہیں۔ ایک عزم کرو، بیٹھ کر ایک تحیہ کرو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہماری جوانیوں کو اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، تیرے دین کی بقا کے لیے قبول فرما دے۔ دعا کریں گے نہیں؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ سے جب مانگتے تو پھر درد ملتا ہے۔ نبیوں کو جو درد ملا تھا قوموں کا، انبیاء کو جو درد ملا تھا انسانیت کا، یہ درد مانگو۔ اللہ نبی کو تو جو درد تو نے دیا تھا انسانیت کا، وہ درد ہمیں بھی عطا فرما۔ دعا کرو اللہ سے، جب اللہ یہ درد عطا فرماتے پھر اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مانگا تھا اللہ امت کا درد عطا فرما۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھو، سمجھ میں آتا ہے حضرت راتوں کو سونا چھوڑ دیے تھے۔ حضرت کی حالیہ نے فرمایا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی راتوں کی نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں، آپ کیوں نہیں سوتے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیگم صاحبہ کیا بتاؤں، یہ امت اتنی کمزور ہو چکی ہے، آخر ان میں محنت کون کرے گا، ان کو اللہ کے راستے کی طرف کون بلائے گا، ان کو دین کی دعوت کون دے گا، اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچانے کی فکر کون کرے گا؟ یہ فکر اللہ کرے تمہیں بھی مل جائے، تمہاری بھی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ ہمارے اکابر تھے، ہم انہی کی ذریت ہیں، ہم انہی کی نسل سے ہیں۔ دعا کرو اللہ نبوت کا درد عطا فرما، پیغمبروں کو جو درد قوموں کو امتوں کو تو نے جو دیا تھا اللہ وہ عطا فرما۔ جب وہ درد مل جاتا ہے پھر ہمارے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتے ہیں، ہمارے بستر ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، پھر ایک ایک لمحہ بھی بستر پر جانے کے لیے ہم سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں یا اللہ آج تیری امت کی بیٹیاں کہیں ایسا تو نہیں کسی کافر کے حوالے ہوگی، ہماری راتیں مسجد میں گزرتی ہیں، ہمارے دن اسی نگرانی میں گزرتے ہیں، اللہ کام کی حکمت عملی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا لگ رہا ہے سوچ کر کیسا کام کرنا۔ بے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا، ایک درد لے کر نکلے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتی، رشید احمد گنگوئی ایک درد لے کر کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف درد لے کر کھڑے، دعوت کا نظام دے دیا، ایک طرف درد لے کر کھڑے، ایک ایسے ادارے کا نظام دیا، اس کی چوکھٹ سے ہندوستان بیرون ہند کے اندر لاکھوں کے مدارس کا جال پھیل گیا۔ ایک درد ہوتا ہے، اسے مانگو اللہ سے، یہ لے کر کھڑے ہو، کام کرنے کی ترتیب اللہ خود واضح فرما دیں گے۔ امت کے درد ہوگا دلوں کے اندر، امت کا غم ہوگا، پھر اللہ کام کرنے کی ترتیب بتا دیں گے، کام کرنے کے طریقے اللہ واضح کر دیں گے۔
ہم سوچتے نا اتنا بڑا پہاڑ ہے یہ کیسے پھوٹے گا، اسے ایک چھنی کی ضرورت ہے، اس کے جڑ میں رکھ کر ایک چھنی مارو پورے کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ کفر ارتداد کا مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کی کمزوریاں بھی ہوں گی۔ اللہ وہ کمزوریاں ہمیں سکھا دے، سمجھا دے، تاکہ ہم اس امت کی ان دختران پر کام کر سکیں۔ اللہ سمجھا دیتے، اللہ اس ٹاپک کو واضح کر دیتے، جو ٹاپک لے کر کھڑے ہوتے اللہ اس کا شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اللہ وہ چیزیں نواز دیتے امت کو۔ لیکن شرط ہم لوگوں کے اندر ایک درد ہو، ایک فکر ہو، ایک کڑھن ہو، ایک طلب ہو، امت کی سچی فکر ہو، یہ لے کر جب کھڑے ہوتے اللہ راستے کھول دیتے، اللہ کام کی ترتیب سمجھا دیتے، اللہ کام کرنے والوں کو یوں اس طرح جوڑ دیتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو بنتے گئے کارواں بنتا گیا، راہ رو بڑھتے گئے کارواں بنتا گیا۔ جب میں چلتا گیا میرے ساتھ کام کرنے والے بڑھتے گئے۔ اللہ کام کی ترتیب بھی سمجھا دیتے ہیں، کام کرنے والے بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ مخلص اور مفکر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، ایسا نہیں بڑا عالم ہی ہونا، بڑا مفتی ہی ہونا، بڑا شیخ الحدیث ہونا، یہ ہے اپنی جگہ، لیکن امت کے ہر فرد کو اس کی فکر کرنا چاہیے، امت کے ہر فرد کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ فکر لے کر کھڑے ہونا، اس پر کام کرنا واجب اور فرض کے درجے میں بن گئے۔ کریں گے نہیں؟ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کام کی ترتیب سمجھائے، اللہ اس کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہیں بھی باتوں پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔